نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، پروگرام فیضان مدنی کے ساتھ میں آپ کا ناچیز خادم حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اہل ایمان میں رکھا۔ مولا تبارک و تعالی زندگی کی آخری سانس تک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور اسی ایمان کی چاشنی کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے معاشرے کی خواتین کے لیے چند باتیں، ماں بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے ضروری ہدایات جو اسلام نے ہمیں گائیڈنس کی ہے، بتائی ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں۔ گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں شریعت کے قوانین کے اعتبار سے چند باتیں پیش کروں۔ اسی حسن نیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ مولا تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا جائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں عورت کا مقام بڑا عظیم مقام ہے اور اسلام ہی نے عورت کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بڑا خراب تھا۔ دنیا میں عورت کی کوئی عزت اور وقت نہیں تھی۔ عورتیں مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ صرف مردوں کی نفسانی خواہشات پوری کریں، گویا کہ انہیں ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی، دوران جاہلیت میں بھی عورتیں مردوں کی بے انتہا خدمت کرتی تھیں، مگر اس کے باوجود انہیں پیروں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کوئی بیوہ عورت سامنے آ جاتی تو لوگ اپنا سفر ملتوی کر دیا کرتے تھے۔ عورت کو کوئی حیثیت اور کوئی عزت نہیں دی گئی تھی، مگر اسلام اور بانی اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد عورت کو ایک عظیم مقام عطا کیا گیا۔ جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ عورت خدا کی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ عورت دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔
عورت مرد کے دل کا سکون اور راحت ہے۔ عورت دنیا کی خوبصورت چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور دنیا کی ایک بہترین آنکھ ہے۔ عورت اگر نہ ہو تو دنیا ادھوری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے علاوہ یہی عورت تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بدتر ہو جاتی۔ یہی عورت بچپن میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے۔ شادی کے بعد یہی عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر کے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اسی لیے عورت دنیا میں پیار اور محبت کا ایک حسین تاج محل ہے۔ یہ مقام کس نے عطا کیا؟ یہ مرتبہ کس نے دیا؟ اس پر ہماری ماں بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ جس اسلام نے عورت کو ایک عظیم مقام عطا کر دیا، اس اسلام کو ہماری ماں بہنیں کس طریقے سے لے رہی ہیں اور کس طریقے سے عمل کر رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کسی نے کہا ہے کہ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی۔ جب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دین اسلام کو لے کر کے تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندتی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادت و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے میں اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے ساتھ دوش بدوش کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے حقوق بھی مقرر ہو گئے۔ ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون آسمان سے نازل ہو گیا اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی میں عدالتیں قائم ہو گئیں۔ گویا کہ اسلام کے آنے کے بعد اور بانی اسلام کے آنے کے بعد عورت کو ایک عظیم مقام و مرتبہ اسلام نے عطا فرمایا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں کے اوپر اچھے سلوک کے ساتھ۔ قرآن عظیم کا ارشاد ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور مردوں کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور وہ بھی اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ افراتفری کا عالم ہو جائے، آپس میں کھینچا تانی ہو جائے، آپس میں بحث و مباحثہ ہونے لگے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن حکم دے رہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، اور وہ بھی کیسے؟ اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ۔ اس سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں قرآن عظیم کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ رب نے اور ارشاد فرمایا کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ ایسے ہی مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تاکہ دونوں طرف سے جب محبت کا ماحول ہوگا تو یقیناً دنیاوی زندگی میں امن و سکون پیدا ہو جائے گا۔ اسلام کے نظریے کے اعتبار سے عورت کی زندگی کے 4 موڑ ہیں، اور وہ بڑے بہترین موڑ ہیں۔ عورت کی زندگی کا پہلا حصہ جو ہے وہ بچپن کا ہے۔ اس کی بچپن کی زندگی کیسی ہے؟ ایک اس کی زندگی کا یہ حصہ ہے۔ دوسرا موڑ، عورت بالغ ہونے کے بعد اس کے کیا کیا فرائض ہیں، اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو کس انداز سے زندگی گزارنی ہے، اس کا طریقہ بھی ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ عورت کی زندگی کا تیسرا موڑ، عورت جب بیوی بن جائے تو اس کے بعد اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے بعد والی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے بعد انہیں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ بھی طریقہ اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اور عورت کی زندگی کا آخری موڑ جو کہ بڑا ہی بہترین ہے، اور اس مقام پر صرف عورت ہی پہنچ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ عورت کی زندگی کا وہ موڑ ہے جب کہ وہی عورت ایک ماں بن جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ماں باپ کا مقام بڑا ہے، اور خاص طور سے ماں کا مقام بڑا ہی عظیم ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، وہ کون ہے جس کے ساتھ میں زیادہ احسان کروں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اپنی ماں، یعنی تم اپنی ماں سے احسان کرو۔ تو ماں کا مرتبہ بڑا ہے۔ اور پھر صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو آقا نے پھر فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا، ابوک، یعنی تمہارا باپ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ماں کو کتنا عظیم مقام دیا ہے۔ تو عورت کی زندگی کے 4 موڑ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان 4 موڑ کے حوالے سے اور 4 زندگی کے حالات کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ آج عورت کا بچپن، اس کا بچپن کیسا ہوتا ہے؟ عورت بچپن میں اپنے ماں باپ کی بڑی پیاری بیٹی کہلاتی ہے۔ اس زمانے میں جب تک وہ نابالغ بچی رہتی ہے، شریعت کی طرف سے نہ اس پر کوئی چیز فرض ہوتی ہے، نہ اس پر کسی قسم کی ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ ہوتا ہے۔ وہ شریعت کی پابندیوں سے بالکل آزاد رہتی ہے، اور اپنے ماں باپ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی بنی رہتی ہے، اور اس بات کی حقدار ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی بہن اور سب رشتے اور ناتے والے اس سے پیار اور محبت کرتے ہیں، اور اس کی دل بستگی اور دل جوئی میں لگے رہتے ہیں، اور اس کی صحت و صفائی اور اس کی عافیت اور بھلائی میں ہر قسم کی انتہائی کوشش کرتے رہتے ہیں، تاکہ وہ ہر قسم کی فکروں سے نجات پاتی رہے، اور انہیں کسی قسم کا کوئی ماحول ایسا نہ ملے کہ جس میں وہ پریشانی محسوس کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ کچھ بولنے لگے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ اس کو اللہ اور رسول کا نام سکھائیں، کلمہ طیبہ کا ورد سکھائیں، اللہ کی باتیں سنائیں، نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نغمات ان کے کانوں میں گھول دیں۔ جب وہ کچھ اور زیادہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو صفائی اور ستھرائی کا ڈھنگ اور اس کے سلیقے سکھائیں۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ بچی جب پیدا ہو تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اور اس کو نہایت پیار اور محبت اور نرمی
के साथ इंसानी शराफतों की बातें उन्हें बताएं, अच्छी अच्छी बातों का शौक़ उन्हें दिलाएं, बुरी बातों से नफ़रत दिलाएं। और जब पढ़ने का वक्त हो जाए और पढ़ने के काबिल हो जाए तो उसे कुरान पाक की तालीम दें। इस्लाम और बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्हें बताएं कि इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम ने क्या क्या नसीहतें औरतों के लिए की हैं और क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी और आगे बढ़ती है और बढ़ती है, यहाँ तक कि वह औरत मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी का एक दूसरा दौर शुरू होता है। तो कहने का मंशा यह है कि औरत जब बच्ची होती है तो उसको निहायत ही मोहब्बत और शफ़क़त और अज़मत के साथ उसको परवरिश करना ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ बयान किया गया उस पर हम सबको कमा हक़्क़हू अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब इसकी अगली महफ़िल इंशाअल्लाह ताला जिसमें औरत के बुलूग़ के बाद उसकी क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं उसके हवाले से अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहनों को दीन इस्लाम से करीब कर दे और दीन इस्लाम पर कमा हक़्क़हू अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सबको नेक और एक बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।